بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کے ساتھ ساتھ کابل اور قندھار کی تازہ ترین خبریں لے کر آج ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تورخم بارڈر ہے وہ پچھلے 16 روز سے بند ہے اور وہاں بار بار آپس میں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے دونوں ممالک کی سیکیورٹی فورسز کے دوران۔ پاکستان اس حوالے سے اس پوزیشن میں نہیں ہے یا افغانستان اس حوالے سے اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے سے براہ راست بات کریں۔ دونوں حکومتیں اتنا سمجھ لیں کہ عدم اطمینان ہے، ایک دوسرے کے پر اعتماد کا فقدان ہے کہ دونوں طرف سے جو مقامی عمائدین کے جرگے ہیں وہ آپس میں بات کرتے ہیں، پھر پاکستان والا جرگہ آ کر پاکستانی حکومت سے بات کرتا ہے اور افغانستان والا جرگہ جو ہے وہ جا کر اپنی وزارت داخلہ اور وزارت دفاع سے بات کرتا ہے۔ یہ حالت بنی ہوئی ہے، لیکن اس سے بھی جو زیادہ خوفناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ خود کابل میں بہت عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے اور جو وزیر داخلہ سراج حقانی ہیں وہ بھی غائب ہیں، اپنے آفس نہیں آ رہے، 1 ماہ ہو گیا ہے۔ جو وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد ہیں وہ بھی نہیں آ رہے اپنے دفتر میں۔ جو نائب وزیر دفاع ہیں ملا قیوم ذاکر وہ بھی اپنے آفس نہیں آ رہے۔ وہاں پر کیا کھچڑی پک رہی ہے، جو آپس میں مختلف جو گروپ ہیں، طاقتور گروپ افغان طالبان حکومت کے، ان میں کیا معاملات چل رہا ہے، ان کو آپس میں لڑا کر افغانستان میں ایک بہت بڑی خانہ جنگی کی عالمی سازش پنپ رہی ہے ناظرین۔ اور اس سے بھی زیادہ خوفناک یہ ہے کہ جو پاکستان کے لیے ہمدردی رکھنے والے وزراء ہیں یا کسی حد تک اعتدال پسند یا روشن خیال وزراء ہیں، انہیں ایک ایک کر کے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے یا دہشت گردی کا نشانہ بنا کر منظر سے ہٹایا جا رہا ہے، اور پھر ان کی وزارتوں کا جو معاملات ہیں وہ یا ایسے کمانڈر سنبھال رہے ہیں جو ذہنی طور پر ٹی ٹی پی کے قریب ہیں، یا پھر جو وہاں کی پرانی بیوروکریسی ہے وزارت دفاع کی، وزارت داخلہ کی، جو سابق اشرف غنی حکومت کے زمانے سے بھارت اور را کے قریب ہے، تو وہ لوگ آہستہ آہستہ بڑے انداز سے بڑی سازش کے تحت وہ منظر کو اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں، وفاقی دارالحکومت کے سارے معاملات کو۔ ان سب کو جو سپورٹ حاصل ہے، اندیکھی سپورٹ، وہ طالبان امیر ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ کی حاصل ہے۔ اور وہ ان لوگوں کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ کی جو بیعت کرنے والے گروپ ہیں ان میں ٹی ٹی پی بھی شامل ہے، ان میں جیش محمد بھی شامل بتائی جا رہی ہے، حرکت المجاہدین بھی۔ یہ تو پاکستان اور افغانستان کی تنظیمیں ہیں، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شمالی افریقہ سے اور مشرق وسطیٰ سے بھی تقریباً 1.5 درجن کے قریب جو جنگجو تنظیمیں ہیں، جو عالمی دہشت گرد نیٹ ورکس ہیں، وہ بھی افغانستان میں آ کر ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ کی بیعت کر چکے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک عالمی ایجنڈا ایک بار پھر پنپ رہا ہے۔ افغانستان ایک آتش فشاں بنا ہوا ہے اور اس کے پیچھے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خود CIA ہے اور خود را ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن و استحکام نہ ہو اور یہاں پر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ پاکستان اور افغانستان آپس میں الجھ جائیں اور یہاں پر ایک ایسی خانہ جنگی تیز ہو جائے، ایسی خانہ جنگی شروع ہو جائے کہ پاکستان کو بھی لپیٹ میں لے لے۔ خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو ہمارے صوبے ہیں، وہاں جو ٹی ٹی پی اور بلوچستان کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں BLA اور BLF، ان کے لیے پھر کھل کھیلنے کا موقع بن جائے گا، کیونکہ جب افغانستان میں صورتحال یہ ہو جائے گی، لیبیا ماڈل نافذ ہو جائے گا کہ 10-15 صوبوں پر جو مرکزی حکومت ہے ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ ان کی حکومت ہوگی، 5-7 صوبوں میں کسی ایک گروپ کی حکومت ہوگی، 5-4 صوبوں میں کسی دوسرے گروپ کی حکومت ہوگی، اور 5-4 صوبے ایسے ہوں گے جو خاص طور پر پاکستانی بارڈر کے ساتھ واقع ہیں، وہاں کسی کی بھی حکومت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو منظر ہے وہ انتہائی خوفناک ہے
اور اگر یہ جنگ اس انداز میں شروع ہو جاتی ہے تو یہ ایک پاکستان کے لیے نہ یہ پراکسی وار ہوگی، نہ یہ دہشت گردی کی جنگ ہوگی، اور نہ یہ آل آؤٹ وار ہوگی۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول ہوگا جو دنیا اس سے پہلے شام میں بھی دیکھ چکی ہے، لیبیا میں بھی دیکھ چکی ہے۔ تو ناظرین، بہت خوفناک صورتحال ہے۔ اس کی پوری تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اصل تنازع کیا ہے، فالٹ لائنز کیا ہیں، کون سا گروپ کیا کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان میں ایک بار پھر لوگ عمران خان کو یاد کر رہے ہیں، جنرل فیض حمید کو یاد کر رہے ہیں، اور ایک بار پھر پاکستان میں ایسے حکمرانوں کی، ایسے طاقتور لوگوں کی ضرورت پڑ گئی ہے کہ جو آج کے دور کے لیے عمران خان ثابت ہوں، جو آج کے دور کے لیے فیض حمید ثابت ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے دور کا عمران خان کون ہو سکتا ہے؟ اصل عمران خان کو تو ہم نے جیل میں بند کر دیا، اصل فیض حمید کو تو ہم نے جیل میں بند کر دیا۔ اب کیا شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف میں اتنی بصیرت ہے، اتنی صلاحیت ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ عمران خان کی طرح کوئی مدبرانہ کردار ادا کر سکے؟ کیا ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی بصیرت ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی والا کردار ادا کر سکے؟ کیا ہمارے جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ بات کر سکیں؟ یا ہمارے وزیر خارجہ میں کوئی اتنی صلاحیت ہے کہ وہ افغانستان سے بات کر سکیں؟ وہاں کے جو وزیر داخلہ اور وزیر دفاع ہیں وہ تو غائب ہو چکے ہیں اپنی جانیں بچانے کے لیے، یا جو دھڑے بندی شدید ہو گئی ہے اس کی وجہ سے۔ لیکن ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ اس صلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ وہاں رابطہ کریں۔ لیکن اگر وہ رابطہ کریں بھی تو وہ کس سے رابطہ کریں؟ کیونکہ وہاں بھی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ مرکزی دھڑے ہیں، جیسے ملا عمر مجاہد کے بیٹے ملا یعقوب مجاہد ہیں جو وزیر دفاع ہیں، ان کا دھڑا بھی پس منظر میں چلا گیا ہے۔ وہ اپنی جانوں کو درپیش خطرات کی وجہ سے، یا پھر وہ اپنے گروپ کو از سر نو منظم کرنے کے لیے وہ اب وفاقی دارالحکومت سے غائب ہیں۔ یہی حال سراج الدین حقانی کا ہے، وہ بھی تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ دبئی میں چلے گئے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ انہیں بھی خطرہ تھا، پھر جب سے وہ واپس آئے ہیں وہ اپنی دفتر نہیں آ رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملا جو امیر ہیں، طالبان امیر ملا ہیبت اللہ اخون زادہ، انہیں برطرف کر دیا ہے یا ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ یہی خبر جو استعفیٰ دینے کی یا فارغ کرنے کی ملا یعقوب مجاہد کے حوالے سے چل رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو نائب وزیر دفاع ہے ملا قیوم ذاکر، وہ بھی اپنے دفتر نہیں آ رہے۔ اور کون سے لیڈر ہیں جو اس عطاب کا شکار ہیں، اپنے سخت گیر امیر کا، جسے ہم سپریم لیڈر بھی کہتے ہیں؟ یہ ساری تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین۔ لیکن اس سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ایسی ہی ریسرچ بیسڈ اور ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو جو ایک روایتی قسم کی کوریج سے فرصت نہیں ہے، اور جو ایک بہت بڑا آتش فشاں ہماری سرحد پر، ہمارے ہمسائے میں اور خود ہمارے ملک کے اندر بھڑک رہا ہے، وہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، اور اس سے جو آگ پھیلے گی وہ صرف پاکستان کو نہیں جلائے گی، وہ صرف افغانستان کو نہیں جلائے گی، وہ اس پورے خطے کے لیے، وہ چین کے لیے، وہ ایران کے لیے، وہ پاکستان کے لیے، روس کے لیے، مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے، وہ سب کے لیے مصیبت بنے گی۔ ہاں، البتہ کسی کی موج لگے گی تو وہ انڈیا ہے، وہ CIA ہے کہ ان کی جو سازش ہے وہ کامیاب ہو جائے گی، انہیں ایک بار پھر یہاں پر مداخلت کرنے اور کھل کھیلنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن یہ انہیں موقع ہم نے خود دیا ہے۔
اگر ہم یہ آگ لگنے سے بچا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں خود کردار ادا کرنا چاہیے تھا، جس طرح عمران خان نے 3 سال پہلے کیا، جس طرح فیض حمید نے 3 سال پہلے کیا۔ لیکن وہ اب جیلوں میں ہیں، ان کو تو ہم اب صرف یاد ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت بھی کسی عمران خان کی ضرورت ہے، اس وقت بھی کسی فیض حمید کی ضرورت ہے جو آگے بڑھے اور اس جلتی پر پانی ڈالے، کیونکہ وہ کہتے ہیں، مشہور شعر ہے نا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، اس گلی میں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، خدا نخواستہ یہ دھماکہ ہوا، یہ اختلافات مزید شدید ہوئے تو بہت بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی، اور اگر وہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی تو نہ صرف بے گناہوں کا بہت بڑے پیمانے پر خون بہے گا، بلکہ یہ بھی ہوگا کہ پھر ایک بار پاکستان اور ایران کی طرف 10، 15، 20 لاکھ افغان مہاجرین کا نیا سیلاب آ جائے گا۔ تو ہم پہلے جو ہمارے وہاں مہاجرین موجود ہیں، ہم تو انہیں واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک نئی عذاب، جو نئی مصیبت ہمارے گلے پڑ سکتی ہے۔ ناظرین، جو افغانستان کے نائب وزیر خارجہ ہیں استاد شیر محمد عباس ستانک زئی، انہوں نے 20 جنوری کو طالبان امیر ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ کا نام لیے بغیر اپنی قیادت سے مطالبہ کیا کہ خواتین اور لڑکیوں کی جو تعلیم پر عائد پابندی ہے وہ ختم کی جائے۔ یہ مطالبہ انہوں نے پاکستانی سرحد سے ملحق صوبے خوست میں ایک مدرسے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے بیان دیا کہ ہم 4 کروڑ کی آبادی میں سے 2 کروڑ کو یعنی خواتین کو ان کے حقوق سے محروم نہیں کر سکتے۔ انہوں نے دور نبوی کا بھی حوالہ دیا کہ خواتین عام زندگی میں ایکٹیو کردار ادا کرتی تھیں اور ان پر ایسی پابندیاں نہیں تھیں جو افغانستان میں عائد کر دی جاتی ہیں، اور وہ تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے بھی انہیں پوری آزادی تھی۔ اس بیان کو ناظرین جو امیر کی بیعت اور اطاعت کے منافی قرار دے دیا گیا، جس کی وجہ سے ستانک زئی کی جان کو بھی شدید خطرہ پیدا ہو گیا، اور پھر انہیں ملک چھوڑ کر متحدہ عرب امارات فرار ہونے پر مجبور ہونا پڑا۔ برطانوی اخبار کا ناظرین دعویٰ ہے کہ جو طالبان امیر ہیں ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ، انہوں نے ستانک زئی پر سفری پابندی بھی عائد کر دی تھی اور ان کی گرفتاری کے احکامات بھی جاری کر دیے تھے، اور پھر خود یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو دوسرے لیڈر ہیں اعتدال پسند، جن میں ہم نے نام لیا وزیر داخلہ کا سراج الدین حقانی کا اور وزیر دفاع کا ملا یعقوب مجاہد کا، باقی جو اس حوالے سے جو ان کے ہم خیال رہنما تھے، ان کی مدد سے وہ اس پابندی سے بچ گئے، عطاب کا شکار ہونے سے بچ گئے، اور فرار براستہ ہندوستان بھارت فرار ہو کر وہ طالبان کے جو گڑھ ہے دبئی میں جو ان کے اڈے ہیں وہاں پر وہ پہنچ گئے۔ ناظرین، اس سے پہلے جو سراج حقانی ہیں وہ 2 ماہ تک افغانستان چھوڑ کر دبئی میں مقیم رہے۔ 1 ماہ قبل وہ واپس افغانستان آئے، لیکن اپنے دفتر وہ نہیں جا رہا، جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ نہ وہ منظر عام پر ہیں۔ یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے محفوظ ٹھکانوں میں واپس چلے گئے ہیں۔ جو حقانی نیٹ ورک ان کا ایک روایتی ہے، وہ اس کو منظم کر رہے ہیں، کیونکہ خطرہ ہے کہ افغانستان میں کسی بھی وقت خانہ جنگی کی آگ دوبارہ بھڑک سکتی ہے۔ 10 دسمبر کو ناظرین سراج الدین حقانی کے چچا خلیل الرحمن حقانی کو داعش خراسان کے خودکش حملہ آور نے ان کے دفتر کے سامنے نشانہ بنا کر شہید کر دیا تھا۔ وہ کابینہ میں سینئر وزیر تھے اور حقانی گروپ کے وہ سربراہ بھی تھے، اور وہ چچا تھے سراج الدین حقانی کے۔ تو ناظرین، داعش جو خودکش بمبار تھا، اس نے اپنے ہاتھ پر جو پلاسٹر چڑھا رکھا تھا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں راڈ ہے، میری ہڈی ٹوٹ گئی تھی، کیونکہ جب وہ وہاں سے گزرا تو جو میٹل ڈیٹیکٹر ہے اس نے اس کو ٹوں کر کے، جس طرح وہ کرتا ہے، اس کے نشاندہی کی کہ اس میں کوئی دھاتی چیزیں ہیں، تو اس پر اس نے کہا کہ جناب اس میں نا میرے میٹل راڈ پڑا ہوا ہے۔ تو وہ دھوکہ کھا گئے اور اس کو پھر انہوں نے جانے دیا۔ اس نے کہا جی میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں، میں ان سے وزیر وہ مہاجرین ہیں خلیل حقانی، اس پلاسٹر کے اندر اصل میں اس نے بم چھپایا ہوا تھا،
وہ خود کش بمبار تھا، اس نے اپنی جو درخواست ہے وہ خلیل الرحمن حقانی کو پیش کی۔ وہ ابھی اس پر دستخط کرنے لگے تھے کہ دھماکہ ہو گیا، وہ جو خودکش ہے وہ بھی مارا گیا، اور 2 محافظ بھی شہید ہو گئے، خلیل الرحمن حقانی بھی شہید ہو گئے، اور ایک قندھار سے آیا ہوا ایک اور سائل ہے وہ بھی شہید ہو گیا۔ ناظرین، اس سے قبل جو داعش ہے وہ حقانی گروپ کے 2 اور اہم کمانڈروں مولوی رحیم اللہ حقانی اور مولوی داؤد مزمل گورنر بلخ کو بھی اسی طرح ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا چکی تھی۔ جو مولوی رحیم اللہ حقانی تھے ان پر حملہ کرنے کے لیے بھی ایک بندہ بھیجا گیا تھا جس کی ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا، تو یہ وہ واردات بار بار استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود طالبان نے جو محافظ تھے ایک پلاسٹر والے بندے کو آگے کیوں جانے دیا، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ اور یہاں تک بھی لوگ شکوک کا اظہار کر رہے ہیں کہ خود ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں یا خود جو مخالف، یعنی اب تو مخالف ہی کہیں گے، جو طالبان امیر ہیں ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ کا گروپ، وہ بھی شاید انہیں سپورٹ یا سہولت کاری کر رہے ہیں اگر کوئی ان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے حقانیوں پر۔ تو ناظرین، حقانیوں اور افغان طالبان کا دعویٰ ہے کہ داعش نے بلوچستان میں اپنے خفیہ مراکز قائم کر رکھے ہیں اور وہاں سے وہ افغانستان میں آ کر ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں، جبکہ پاکستان نے ہمیشہ اس کی تردید کی۔ لیکن اب شریف اللہ عرف جعفر سمیت داعش دہشت گردوں کی بلوچستان سے گرفتاری ان خدشات کو تقویت دے رہی ہے کہ داعش افغانستان کے ساتھ ساتھ تاجکستان، ازبکستان اور پاکستان میں بھی سرگرم ہے۔ ناظرین، پاکستان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گرد حملے کرنے والے ٹی ٹی پی کے مختلف دھڑے ہیں وہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں اپنی محفوظ پناہ گاہوں سے آتے ہیں، اور لیکن افغان حکومت آفیشلی اس بات کا انکار کرتی ہے۔ لیکن افغان طالبان کا جو قندھاری گروپ ہے، جو اس کا نام تو قندھاری گروپ ہے لیکن اصل میں یہ جو امیر ہیں طالبان سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ، یہ ان کا گروپ ہے۔ اس گروپ کا جو آف دی ریکارڈ موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے مختلف دھڑے ہیں یہ حقانیوں کے زیر کنٹرول صوبوں میں جو شمال مشرقی افغانستان میں ہیں وہاں یہ سرگرم ہیں، اور حقانی خود کو پاکستان کا حامی قرار دیتے ہیں تو وہ ٹی ٹی پی کے اس فتنے سے خود نمٹیں۔ لیکن حقانیوں کا موقف یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ طالبان امیر ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ کی سرکردگی میں قندھاری گروپ کی عشیر بات سے فیضیاب ہے، اس لیے وہ ان کی کوئی بات نہیں سن رہی۔ اس گو کی وجہ سے، اس سمجھ لیں کہ دونوں طرف کھیلنے کی وجہ سے، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے ٹی ٹی پی، اور اس لیے اب انہوں نے بہت طاقت حاصل کر رہی ہے اور وہ بڑی تیزی سے مضبوط ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجبور ہو کر پاکستان نے وہاں 2-3 بار بمباری بھی کی ہے اور ان کے کچھ ٹھکانوں کو نشانہ بھی بنایا ہے۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے ناظرین کہ بھارت کی طرف سے ٹی ٹی پی کو بہت بڑے پیمانے پر پیسہ اور اسلحہ و گولہ بارود مسلسل پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں جے یو آئی سین کے سربراہ مولانا سراج الحق حقانی کو بھی داعش نے خود کش حملے کا نشانہ بنا کر تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے شہید کر دیا ہے، اور حقانیوں کو یہ شک ہے کہ خود ان کے اندر سے، خود افغان طالبان کے اندر سے اور ٹی ٹی پی کے اندر سے ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے داعش والے جو خود کش حملہ آور ہیں وہ ان کے اہم لوگوں تک پہنچنے میں بار بار کامیاب ہو رہے ہیں۔ ناظرین، طالبان امیر جو ہیں ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ، ان کی پوزیشن اس لیے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ انہیں طالبان کے شدت پسند کمانڈروں کی بڑی تعداد کی سپورٹ حاصل ہے۔ ان کے علاوہ دنیا بھر سے جو مختلف سنی جنگجو تنظیمیں اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ بھی افغانستان پہنچ کر پچھلے 3 سال کے دوران بار بار ان کی بیعت کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے افغانستان ایک بار پھر عالمی دہشت گردی نیٹ ورک کا ہیڈ کوارٹر بنتا جا رہا ہے، اور دنیا میں کوئی نیا 9/11 خدا نخواستہ ہو گیا تو پھر یہ پاکستان کے لیے بھی ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی اور یہ افغانستان کے لیے بھی ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، اور پھر ہمارے خطے میں 10-20 سال ایک اور وار اینڈ ٹیرر میں
خون کی ہولی کھیلی جاتی رہے گی۔ تو ناظرین یہ افسوسناک صورتحال ہے، لیکن جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے وہ قوم کو اس سے آگاہ نہیں کر رہا۔ مغربی میڈیا کا ناظرین دعویٰ یہ ہے کہ القاعدہ، الشباب، بوکو حرام اور ٹی ٹی پی ان گروپوں میں سر فہرست ہیں جنہوں نے قندھار پہنچ کر ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ کی بیعت کر لی ہے۔ ان مسلح تنظیموں میں ناظرین یمن، لیبیا، صومالیہ، نائجیریا، شمال مغربی افریقہ کے ممالک کے جو دہشت گرد گروپس ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور ٹی ٹی پی کے جو موجودہ لیڈر ہیں مفتی نور ولی محسود، اس نے بھی ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ کی بیعت کر رکھی ہے۔ جیش محمد اور حرکت المجاہدین کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ کی بیعت کر رکھی ہے۔ ناظرین اگر حقانیوں کا بھی یہ موقف درست ہے، پاکستان کا بھی یہ موقف درست ہے کہ اگر ٹی ٹی پی نے ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ کی بیعت کر رکھی ہے تو پھر وہ ان کے حکم کے تحت آ جاتے ہیں، تو پھر اگر وہ انہیں سختی سے حکم دیں تو وہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے دال میں کچھ کالا کالا ہے، اندر کھاتے کیا کھچڑی پک رہی ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اور جب سے یہ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ان کے جو تین طاقتور ترین وزیر ہیں وہ زیر زمین چلے گئے ہیں، وہ اپنے دفتر چھوڑ کر چلے گئے ہیں، بہت گو کی صورتحال ہے، اور کسی بھی وقت یہ خوفناک جان سمجھے کہ ایک دھماکے کے انداز میں معاملات پھٹ سکتے ہیں۔ پاکستان کو کہا جا رہا ہے چین کی طرف سے، روس کی طرف سے، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات کی طرف سے کہ وہ کوئی کردار ادا کرے، لیکن پاکستان ٹی ٹی پی کی وجہ سے پہلے ہی ایک سمجھ لیں کہ مہاجرائی کی صورتحال سے دو چار ہے افغان حکومت کے ساتھ، تو وہ کردار کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو ایک بار پھر لوگوں کو عمران خان کی اور فیض حمید کی یاد آ رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔